بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الاخر شریف جس کو سنی ربیع الغوث کہتے ہیں، اس ماہ مبارکہ میں ہم اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کو ہم 11ویں کے مہینے سے بھی یاد کرتے ہیں. اسلامی مہینہ ہے، مہینے کا نام بہت پہلے سے ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے دل میں سرکار بغداد شہنشاہ ولایت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی رچی بسی ہے کہ اس پورے مہینے کو ہم غوث کے مہینے سے یاد کرتے ہیں. اور یہ اللہ والوں سے محبت کی علامت ہے. لوگ کسی مہینے کو کسی اور تہوار سے یاد کرتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے مہینوں کو اللہ والوں سے نسبت دے کر یاد رکھتے ہیں. سرکار شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محبوبیت کے ساتھ مقام غوثیت عطا فرمایا. اولیاء اکرام میں یہ مقام بہت کم کو ملا ہے جو سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد کو ملا ہے، ورنہ اولیاء میں کوئی ایسا نہیں ہے جو منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء اکرام میں ایسا ہی مقام حاصل ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پر مقام حاصل ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے علمی شرافت کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات ہیں اور اپنی ماں کی طرف سے حسینی سادات ہیں. یعنی امام حسن مجتبی ان کے دادا ہیں، امام حسین شہید کربلا نانا ہیں. جس کے دادا اور جس کے نانا دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اس نسبت کا عالم کیا ہوگا. میرے عزیزو، گھر کے اندر سادات کے ہاں جو پرورش کا معمول ہوا کرتا تھا، اسی سے اندازہ کر لیں آپ کی ولادت 29 شعبان کو ہوئی تھی اور چاند رات تھی. دوسرے دن کو رمضان شروع ہونے تھا اور چاند میں اختلاف ہو گیا جیلان میں. یہ جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، اس کو گیلان بھی کہتے ہیں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی. لوگوں کے دوران شک پیدا ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ ام الخیر جو نہایت ہی شریف خاتون ہیں سادات کی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ رمضان ہو چکا ہے، اس لیے کہ سحری سے لے کر افطار تک میرے بچے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے. پورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سحری سے لے کر کے افطار تک اپنے ماں کے دودھ کو تک نہیں پیتا. یہ ان ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے تھے، یعنی پیدائشی طور پر. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی پیروں کا پیر ہے، اور روشن ضمیر کہتے ہیں. سارے سلسلے وہاں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں. غوث پاک سے جس کا سلسلہ ملتا ہے وہ دنیا میں فخر کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پیروں کا پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو، اور اگر کوئی ڈھکوسلا جھوٹا پیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے، تو بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کا غوثیت معاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ شیطان کا مرید ہو سکتا ہے، رسول اللہ تک لے جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت معاف کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے. پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، میرے عزیزو، آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک کسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرکھ کر کے دیکھو، شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے، اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے نماز نہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہیں، یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ مریدوں کے سامنے تو سب چیزیں چلتی ہیں، اور نماز مکے میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں، یہ سارا طریقت کا سلسلہ صرف قوالی سننے کا نام نہیں ہے. ہاں، اشعار حضور پاک کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سننا یقیناً باعث ثواب ہے، ہم خود بھی سنتے ہیں، لیکن
وہ پیر ہی کیسا جسے قرآن پڑھ سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، قرآن سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، حدیث رسول سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، وجد کہاں سے آئے گا سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر ڈھول باجے پر تو پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں، پیر بھی ہلتے ہیں، اور پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی مرشد ہے، پیر کامل ہے، تو دھوکے میں ہے ایسا بندہ، دھوکے میں ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سحری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افطاری کیا ہے، اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں۔ ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری پوری رات بھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں 70,000 سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا، نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، تو آج کے جانور نما کسی ایسے ڈھکوسلے بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے، یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبریٰ تک نہیں پہنچا تو پھر سمجھ لو کہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ نبی پاک کی شریعت پر ایسا سختی سے عمل کرتے تھے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بڑا دنیا میں اور کون پیر آیا ہے؟ اگر کوئی اپنے مریدوں کو نماز معاف کرا دیتا ہو، روزے معاف کرا دیتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ شیطان کا پھندا ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کر جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت۔ حضور پاک کے طریقے پر اگر کوئی چلا ہے تو اسے ولایت بھی ملتی ہے۔ اللہ کا ولی حضور کی شریعت پر گامزن ہو کر کے ہی چلتا ہے۔ کچھ مجذوب اولیاء ایسے ہیں جن کی عقل پناہ ہو جاتی ہے تب ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ مستثنا ہیں، وہ الگ ہیں۔ لیکن جتنے اولیاء آئے سب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا وسیلہ ہے، ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق محبوب الہی کا نام سنا ہوگا۔ دلی کے شہنشاہ، دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے، محبوب۔ ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی۔ محبوب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہو، سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ محبوب ہیں۔ محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے، ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنا فی شیخ امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرا تعلق بتایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے۔ امیر خسرو کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ امیر خسرو ایک بار پانی پت گئے ہوئے تھے۔ پانی پت میں اس وقت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ یہ محبوب الہی کے ہم زمانہ ہیں، اسی زمانے کے۔ ان کی کرامات کا حال بھی بہت بڑا تھا۔ امیر خسرو ان کی محفل میں بیٹھے، جمعرات کو ایک بار ان کے یہاں محفل ہوتی تھی بو علی شاہ قلندر کے یہاں، اور محفل میں ہوتا کیا تھا، جب ذکر کی محفل ہوتی اس کے بعد جتنے حاضرین ہوتے بو علی شاہ قلندر سب سے کہتے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کرتے وہ سیدھے رسول اللہ کا دیدار کراتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے اور بو علی شاہ قلندر ان کے سامنے ہوا کرتے حضور کے۔ یہ ہر جمعرات کو بو علی شاہ قلندر کی محفل میں ہوتا تھا۔ امیر خسرو مرید تھے محبوب الہی کے اور گئے تھے بو علی شاہ قلندر کی محفل میں، اور جب دیدار کرائے تو امیر خسرو بھی خوش ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا مجلس میں۔ لیکن بات اتنی ہوئی، آنکھیں کھولنے کے بعد بو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو یوں کہتے ہیں، خسرو میں تو رسول اللہ کی مجلس میں تجھے لے گیا، تیرا پیر تو وہاں کہیں نظر نہیں آیا، تیرا پیر وہاں پر نظر تو نہیں آیا۔ امیر خسرو کو یہ بات لگ گئی،
میں میرا مرشد میرے پیر کا مقام بلند سمجھتا ہوں، لیکن حقیقی بات ہے کہ حضور کے دربار میں جب میں تصور میں حاضری دیا، محبوب ابو علی شاہ قلندر بھی تھے اور بھی اولیاء تھے، لیکن میرے پیر تو نظر نہیں آئے. وہ غمگین حالت میں اپنے پیر کے پاس آئے، اپنے مرشد کے پاس. محبوب الہی سے کہتے ہیں آج میں محفل میں گیا اور انہوں نے فارسی ایک کلام لکھا ہے، شب جائے کہ من بودم، بہت مشہور کلام ہے امیر خسرو کا. اس واقعے کے بعد انہوں نے لکھا تھا. پہلے پورا واقعہ کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں. محبوب الہی کے پاس روتے ہوئے کھڑے تھے. ابو علی شاہ قلندر نے رسول اللہ کا دیدار کرایا، لیکن ساتھ میں انہوں نے مجھے تانا مارا کہ تمہارا پیر تو محفل میں نظر نہیں آیا. محبوب الہی نے کہا کہ پھر سے جاؤ محفل میں، پھر سے جاؤ محفل میں. ابو علی شاہ قلندر کے دیدار ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے. کہا آپ نہیں ہیں اس محفل میں کیسے جاؤں. محبوب الہی نے تھپک کر کہا خسرو، ابو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا، جب وہ دیدار کرائیں رسول اللہ کا تو خود رسول اللہ سے پوچھنا میرا پیر کہاں. اولیاء بہت سارے بیٹھے ہیں، محبوب الہی کہاں ہے. تو میر خسرو گئے. اب کی بار جو محفل سجی اور جب آنکھ بند کرنے کا حکم ہوا، امیر خسرو نے آنکھ بند کی، دیدار ہوا میرے مصطفیٰ کا. اولیاء اکرام کی مجلس تھی. خسرو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ اولیاء کی محفل ہے، یہاں پر میرے مرشد نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے. نبی پاک نے فرمایا ایک منزل اوپر چڑھ جا، ایک منزل اوپر چڑھ جا. امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اوپر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا دالان ہے، صحن ہے، وہاں بھی رسول اللہ جلوہ فرما ہے، مسند نشی ہے، وہاں دیگر اولیاء اکرام ہیں اور دیگر اولیاء، لیکن وہاں بھی میرے مرشد نظر نہیں آئے. میں پھر پوچھا میرے مصطفیٰ سے آقا یہاں پر بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ایک اور منزل چڑھ جا. خسرو کہتے ہیں میں تیسری منزل پر آیا، وہاں بھی حضور بیٹھے تھے، لیکن اولیاء کی محفل میں میرے پیر نظر نہیں آئے. پھر پوچھا، حضور نے ایک اور منزل چڑھائی، یہاں تک کہ 7 منزلیں چڑھ لی. امیر خسرو کہتے ہیں اب اوپر جیسے جیسے جاتا تھا مجمع کم ہوتا جاتا تھا، تھوڑے تھوڑے سے رہ جاتے تھے. 6ٹھی منزل پر آیا، جب بھی میں اپنے مرشد کو نہیں پایا پریشان ہو کر پوچھا تو کہا ایک اور منزل چڑھ جا. اوپر گیا تو وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین ہیں. مسند نشین ہے، بس 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں ایک بزرگ ہیں، بائیں ایک بزرگ ہیں اور بالکل سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. امیر خسرو کہتے جیسے ہی مجھے اپنے پیر کا چہرہ نظر آیا میں نے آنکھیں کھول لی، رقص کنا ہو گئے. جو فنا پی شیخ تھے پھر انہوں نے کلام لکھا شب جائے کہ من بودم. وہ رات کیسی تھی جس میں میں تھا اور خود رسول اللہ مجلس کے میر تھے، مجلس کے شمع میرے مصطفیٰ تھے. گنگناتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس آئے. اب جو بات مجھے کہنا تھا جس کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا، سنیے آپ. میں نے یہ واقعہ محبوب الہی کا کیوں بتایا. آئے محبوب الہی کے پاس، خوش تھے، وجد کنا تھے. محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھا ہے اپنے مرشد کو؟ کہا ہاں میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی. اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی، میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا. محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور دائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں. جہاں اولیاء کرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت میں آپ کا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے. میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے. میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی، یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے. اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے. اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے. اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا. 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے. عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے.
قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے۔ خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے، یہ جملے بازی ہے۔ ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں۔ اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا، کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء کرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں، جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی۔ دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ مرید سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا، اس عورت نے شادی کی، برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکتی۔ مشہور کرامت ہے غوث پاک کی۔ تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راک کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے، مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے۔ غوث پاک کی دعا چل رہی تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا، پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی۔ غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا دی، پوری برات واپس آ گئی، اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے۔ 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو، راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا۔ ہر عقل کے اندھو، جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے، تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو، رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے۔ تو کشتی دوبارہ واپس آئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم بھی غوث ہوتے، ہم بھی غوث ہوتے۔ کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی۔ اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو، سنو، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا، کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلقیس کا تخت یمن میں ہے۔ یمن اور فلسطین میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ایک جن کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا۔ جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے، جنات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کرنے والے، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی، مجلس ختم ہونے تک تم لاؤ گے؟ مجلس ختم ہونے تک۔ پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، آصف بن برقیہ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔
اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا. تخت کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کا نہیں, 80 گز لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے, اتنا ہی وزنی ہے, اور 7 دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے. اور ایک انسان کہتا ہے, انسان, جنات کی بات نہیں کر رہا, جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک کر ادھر دیکھ رہے تھے, وہ تخت حاضر کر چکے تھے, تخت حاضر کر چکے تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے, خود اللہ کے نبی. ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے. اس قرآن کے واقعے کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہا جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا یہ ہے. نبی کی طاقت تو بہت دور, اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی, بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام, ان کے امتی کی طاقت کا حال یہ ہے, تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ, ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نبی کی گردن پر ہے, وہ سال کی کشتی واپس لے آئے تو تعجب کی بات نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس کرامت کو بالکل عینی طور پر بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی, میں دنیا کی یا دنیا کے نقش قدم پر چلنے والے, ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے, ان کو کہتا ہوں آئنسٹائن نے کہا ہے. آئنسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, اس کی تصویر بھی پڑھتے ہوں گے. الحمدللہ ہم غوث پاک کی تصویر پڑھتے ہیں. اب اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی, سنو, کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا. اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ, ایک کنارہ میں نے دیکھا, اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے. 2 کروڑ نوری سال. نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں, یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی, شام میں 6 بجے سورج ڈوبا, آرام سے دن چل رہے ہیں. نوری سال اس کو نہیں کہتے. نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں. اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں, 1 منٹ کی, اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے, جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو. سنو, 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے, کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں, کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جان کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. تمہارے سارے آلے, تمہارے سارے کمپیوٹر 2 کروڑ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں شہنشاہ بغداد کی ایک نگاہ پہنچتی ہے. ہاں, میرے غوث نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے پورے شہروں کو, کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, الحمدللہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. غوثیت معاد کی نسبت میں ہی اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے, اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی اسی نسبت پر فخر کرتے ہیں. دیکھا جائے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. 55 علوم پر اللہ نے مہارت تام عطا کی ہے, اور بہت سارے شاگردوں کی کھیت تیار کی ہے. امت پر ایک بہت بڑا امتیوں پر احسان ہے, لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پر. قرآن کا ترجمہ کیا ہے, فتاوی رضویہ شریف ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں ہدایت بخشش ہے, بہت سارے کام ہیں. لیکن جب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں فتاوی رضویہ لے کے آیا ہوں, میں کنز الایمان لے کر کے آیا ہوں, میں ہدایت بخشش لے کے آیا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نسبت کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو غوثیت کی نسبت پر فخر کیا ہے. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یقیناً میرے عزیز و کرامات, سنانے کا وقت جمعہ کے چھوٹے وقت میں نہیں ہوتا, ورنہ میں بہت ساری چیزیں سناتا. الحمدللہ غوثیت معاد شہنشاہ بغداد پیر پیراں میر میراں, جس کی نسبت الحمدللہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے. الحمدللہ ابھی حاضری سے میں آیا, اور حاضری کے بعد دل میں یہ احساس ہوتا ہے. ایک بزرگ وہاں پر ملاقات جن سے ہوئی, وہ عربی اور علوی سادات میں سے ہیں, عمر کافی ہو چکی. انہوں نے مجھے مل کر کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا آؤ میں تمہاری حاضری کراتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تقریباً 55 سال سے, اور بڑی
बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूँ किस लिए मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हज़रत यही फरमाते हैं जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते, और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? ये अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठा कर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहां के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर हैं, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ये फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों डरेगा, ऐसा आदमी क्यों डरेगा जिस पर पंजा गौसे पाक का होगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, गौसे पाक का जो कुत्ता है वो शेर को भी परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के दरबार के कुत्ते होने पर फख्र करते हैं। हाँ, हमें इस बात पर कोई वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है दरबार गौस से, और वो इसलिए भी कि एक दो नहीं। मैं आपको बताऊं, अहले हदीस जमात, वहाबी जमात के सबसे बड़े आलिम जिसकी पैरवी में ये लोग पूरी आसमान जमीन से, जमीन आसमान से मिलाते, शेख इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में लिखा है, अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है, सबको पता चलता है। अच्छे खासे लोग भी बोल पड़ते हैं कि दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। सूरज से दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि दिन निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है। गौसे पाक की करामात ऐसी है जैसे सूरज निकला हुआ है। मेरे अजीजों, एक साहब है, अब हमारी मोहब्बत किस बात से होनी चाहिए? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत इसलिए भी है, कई औलिया इकराम ने ये बातें लिखी भी हैं। फरमाते हैं उनके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद भी हैं, वो तकरीबन 14 ऊंटों पर शक्कर के थैले लेकर के सफर कर रहे थे, सामान्य तिजारत लेकर जा रहे थे। रात को एक जंगल में उन्होंने पड़ाव किया और रात वहां गुजारी। तो जैसी ही रात गुजारी, खतरनाक जंगल था, उनके 4 ऊंट सामान समेत गायब हो गए और भारी उनका नुकसान था, बड़ा सामान था। वो सुबह गमगीन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अब काफिला भी चल पड़ा, मैं अपने ऊंटों को ढूंढूं तो इस खौफनाक जंगल में कहां ढूंढूंगा। उन्होंने कहा मुझे मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जब कभी तू मुसीबत में आए तो मुझे पुकारना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ये किताब बहजतुल असरार शरीफ में भी मौजूद रिवायत में बयान कर रहा हूं, लफ्ज़ नहीं कर रहा। कहते मैं वहीं से पुकारना शुरू किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मैं अभी पुकार ही रहा था, सामने पहाड़ की तरफ एक बुजुर्ग मुझे नजर आए सफेद लिबास में, वो मुझे अपनी तरफ बुलाते रहे, इधर आओ इधर आओ। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो वहां देखा पहाड़ के नीचे मेरे 4 ऊंट चल रहे थे। मैंने 4 ऊंटों को अपने साथ ले लिया और फिर उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आया था, तो वो थे ही नहीं। मैं अपने ऊंटों को लेकर तिजारत में गया, सामान बेचा और उसके बाद फिर बगदाद आया अपने मुर्शिद से मिलने के लिए। तो गौसे पाक ने फरमाया तेरे 4 ऊंट सही सलामत तो हमने दिला दिए थे। ये गौसे पाक का मकाम है अजीजा ने गिरामी, वो मदद को पहुंचते हैं। बल्कि ये भी फरमाया मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर उसका सतर खुल जाए, अगर वो मुझे पुकारे दिल से, तो मैं उसकी वहीं से सतर पोशी करूंगा, मैं उसके सतर को छुपाऊंगा। ये निस्बतों की बात है। यकीन तुम्हारा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, इस यकीन की बात है। वहां गौसे पाक के खलीफा है, उनके मजार के पीछे ही, उनका मजार हमेशा पानी में रहता है। अबू खमरा उनको कहते हैं। शेख मोहम्मद अल मुत्तकी अल हिंदी, हिंदुस्तान से जो गौसे पाक के जाते थे मुलाकात करने के लिए, उनकी तरबियत के लिए वो रहते थे। उनकी एक रिवायत है, हिंद से कुछ लोग कहते हैं
غوث پاک سے ملنے مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی, پانی اندر آنے لگا اور ڈوبنے کے قریب آ گئی. یہ چیخنے لگے, پکارنے لگے, اور اسی وقت وہ سارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے, ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی, دھاگا تھا, وہ جلدی جلدی ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا. ہم تو ڈرے ہوئے تھے, ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچانک وہ بزرگ جو آئے تھے, ہم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں یا کون ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. فرمایا تم میرے مرید ہو, مجھے پکارا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, میں تمہاری مدد کے لیے آیا. عزیزان اکرامی, ایک دو نہیں, بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتاً لکھی ہوئی ہیں, اور ایک دو نہیں, کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. اس لیے بارگاہ غوثیت معاب میں ہم اتنا ہی کہتے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اسی لیے میں وہی دعا کرتا ہوں جو جمیل قادری رضوی نے کیا تھا, اعلیٰ حضرت کے مرید, سچے مرید. انہوں نے کہا تھا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.